ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب صدق الله مولانا العظيم۔ محترم مشائخ اعظام، علماء کرام، سامعین و ناظرین، سامعات و ناظرات اور دنیا بھر کے مجالس علم میں شرکت کرنے والے متعلمین، مستفیدین اور خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم مجالس علم کا ایک سلسلہ وار بیان کر رہے ہیں، اور ان ابتدائی نشستوں میں ہم علم کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں۔ پچھلی نشست میں میں نے کچھ احادیث نبویہ بیان کی جو بیشتر متفق علیہ اور صحیح بخاری، صحیح مسلم سے تھی، جس سے یہ ثابت کرنا اور واضح کرنا مقصود تھا کہ حواس خمسہ اور عقل یعنی دماغ کے جو حواس باطنی ہیں اور اکتساب علم کے یا تشکیل علم کے جو ذرائع ہیں اور جو پروسیس ہے، ان سے ماوراء اللہ رب العزت نے کچھ روحانی ذرائع، وسائل اور وسائط بھی انسان کی شخصیت میں، انسان کے باطن میں رکھے ہیں، ودیت کیے ہیں، جس کے ذریعے انسان کو انکشافات ہوتے ہیں، الہامات ہوتے ہیں، وہ معلومات نصیب ہوتی ہیں، وہ معارف نصیب ہوتے ہیں جو ظاہری حواس خمسہ اور باطنی یعنی عقلی حواس خمسہ سے بالعموم اسے حاصل نہیں ہو سکتے۔ تو پچھلی نشست میں ان احادیث مبارکہ کے حوالے سے جن کا بیان ہوا، صرف اس قدر میں ثابت کرنا چاہتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ان واقعات سے یہ بات اسٹیبلش ہو جائے ایک شرعی دلیل کے طور پر کہ عقل اور حواس کے علاوہ اور قرآن مجید کی وحی جلی کے بھی علاوہ کوئی اور سورس اور مین بھی ہے، کوئی اور ذریعہ علم بھی ہے جس کے ذریعے انسان پر حقائق اور موجودات منکشف ہوتے ہیں اور معلومات ملتی۔ چونکہ احادیث مبارکہ میں جتنے واقعات کا پچھلی نشست میں نے کوٹ کیے، نہ تو وہ قرآن مجید کا موضوع تھے کیونکہ ان پر قرآن مجید کی کسی آیت کریمہ میں ان چیزوں کا بیان صراحت کے ساتھ نہیں ہے، اور نہ وہ قرآن مجید کی آیات کا سبجیکٹ ہی تھے، مضمون ہی نہیں تھے، اور نہ ان کا تعلق حواس کے ادراکات کے ساتھ تھا اور نہ عقل کی معلومات کے ساتھ تھا۔ صرف یہ ثابت کیا ان احادیث نبوی کے ذریعے کہ حواس اور عقل کی جب حد ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد اور اللہ رب العزت سے جو وحی کا
نزول اور وصول ہوتا ہے اللہ کے نبی پر کتاب کی صورت میں، قرآن مجید کی صورت میں، یا پہلے انبیاء علیہ السلام کو اپنی کتابوں کی صورت میں، تو جو وہی اللہ کا ایک برگزیدہ فرشتہ سیدنا جبرائیل امین لے کے اترتے ہیں، اس حد سے پہلے حواس اور عقل کی حدود کے بعد، اور وہی یہ جلی جو کتابی صورت میں آتی ہے اس سے قبل درمیان میں ایک اور دنیا بھی ہے، اور کئی اور ذرائع، وسائل اور منابع بھی ہیں اور چشمے بھی ہیں جہاں سے علم پھوٹتا ہے، علم ملتا ہے، علم وجود میں آتا ہے اور معارف ملتے ہیں بندے کے۔ ان کی آگے پھر کئی اقسام ہیں۔ یہاں پر اس بات کو آگے اب بڑھا رہے ہیں ہم، بڑھاتے ہوئے ایسے دو ایک جملے، چونکہ ہم عقل کے موضوع سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور میں نے کل یہ بھی پچھلی نشست میں بیان کر دیا تھا کہ اب اگلی جو درمیان کی دنیا ہے اس میں بنیادی طور پر جو علم جہاں وارد ہوتا ہے یا جہاں سے جنم لیتا ہے انسان کے وجود کے اندر، شخصیت کے اندر، اب وہ تین جواہر سے گفتگو کے ساتھ ہماری بحث ہوگی۔ ایک نفس ہے، ایک قلب ہے، ایک روح ہے۔ اور جب ہم لطائف کی بات کریں گے تو پھر آگے پھر سر، خفی اور اخفا، تین لطائف اور ایڈ ہو جائیں گے۔ لیکن بنیادی طور پہ وہ جوہر تین ہیں جو محل ہیں، یعنی وہ جگہ ہیں جہاں سے علم جنم لیتا ہے یا جہاں علم اترتا ہے، یا وہ برتن ہیں جہاں وہ علم ڈالا جاتا ہے اور جہاں سے علم صاحب علم حاصل کرتا ہے۔ وہ تین برتن ہیں، یا نفس ہے، یا قلب ہے جس کو ہم دل کہتے ہیں، یا روح۔ عقل کے بارے میں نے عرض کر دیا تھا کہ دراصل صحیح لفظ استعمال کرنے کے لیے وہ ہے دماغ، لیکن عرف عام میں چونکہ لفظ عقل ہی چلتا ہے تو اس لیے ہم اپنی گفتگو میں جہاں بھی دماغ کی صلاحیت کی بات کریں گے علم کی تشکیل کے باب میں تو وہاں لفظ عقل یوز ہوگا تاکہ کنفیوژن کریٹ نہ ہو بار بار۔ اب وہ جو عقل ہے اس کی میں عرض کر چکا ہوں کہ لمیٹیشن، کہ وہ سارا کا سارا انحصار کرتی ہے حواس پر۔ پچھلی نشست تک تو جو گفتگو کی میں نے اور حوالوں سے علم الاصول کے بڑے بڑے اکابر ائمہ کے حوالے بھی پہلے کوٹ کیے تھے، علم الکلام کے اکابر ائمہ کے حوالے کوٹ کیے تھے، علم اصول الدین کے، لیکن آج میں اسی چیز کو تھوڑا اور واضح کرنے کے لیے شیخ اکبر محی الدین ابن العربی، ان کی کتاب فتوحات مکیہ سے کوٹ کر رہا ہوں۔ یہ ایک خاص مقام ہے جو آج ہی میری نظر سے گزرا۔ یہ فتوحات مکیہ کا جو شیخ اکبر حضرت محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معروف کتاب ہے الفتوحات المکیہ، اور یہ وہی بات ہے جو میں پچھلی نشستوں میں کر چکا ہوں، لیکن شیخ اکبر کے قلم سے اس چیز کا نکلنا چونکہ آج میری نظر سے گزرا تو میں نے چاہا کہ شیئر کر لوں آپ سے۔ اب آپ دیکھیں گے جو الفاظ، جو کلمات، جو حدود اور قیود کا بیان میں عقل اور حواس کے باہمی رابطے کی شکل میں، یا عقل کی محدودیت کی شکل میں، یا عقل کے حواس پر منحصر ہونے کی شکل میں، محتاج ہونے کی شکل میں، جو کچھ میں کہہ چکا تھا، من و ان وہی بیان، وہی کلام شیخ اکبر کا فتوحات مکیہ میں ملا مجھے۔ تو میں نے صرف چاہا کہ میں شیئر کروں، باقی چیزیں ان کے حوالوں سے بھی اور آئیں گی۔ الفتوحات المکیہ کا یہ باب نمبر 58 ہے،
میں ریفرنس کے لیے دے رہا ہوں، الباب الثامن والخمسون فی معرفت اسرار اہل الالہام، اہل الہام کے اسرار کی معرفت کا باب ہے، یہ باب کا نمبر 58 ہے۔ اب شیخ اکبر محی الدین ابن عربی اس مقام پر آگے علم الہی کا دراصل بیان کرتے ہوئے اور اس کے کچھ فرق کو بیان کرتے ہوئے، جو دل کے اوپر جس کا فیض اترتا ہے علم الہی کا یا علوم الہیہ کا جو وارد ہوتے ہیں قلب پر، اس کے اور اہل الہام کے اسرار کی معرفت کی بحث کی۔ اس میں درمیان میں یہ بات آئی ہے جو شیخ اکبر نے کہی، وہ کہتے ہیں کہ یہ وَهَذَا مِنْ أَعْجَبِ الْأُمُورِ عِنْدَنَا أَنْ يَكُونَ الْإِنسَانُ يُقَلِّدُ فِكْرَهُ وَنَظَرَهُ وَهُوَ مُحْدَثٌ مِثْلُهُ۔ بڑی دلچسپ بات کی، وہی اب آپ میری پچھلی نشستوں کی گفتگو یاد کریں، میں کوئی اس میں پچھلی نشستوں میں درجنوں بار میں نے یہ جملے دہرائے۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ چیز بڑی عجیب ہے، یعنی تعجب اور حیرت ہے اس سوچ پر کہ انسان اپنے فکر و نظر کا مقلد بنتا ہے اور اس کے فکر و نظر میں جو بات آتی ہے وہ کہتا ہے وہی صحیح ہے۔ کہنا وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ لامحدود کو بھی اپنے فکر و نظر سے سمجھنا چاہتا ہے اور اپنے فکر و نظر عقل کی بات پر اعتماد کرتا ہے، حالانکہ وہ محدث مثلہ، یہ بڑی خاص بات۔ وہ فرماتے ہیں حالانکہ عقل بھی اسی طرح حادث ہے جیسے وہ خود سارا اس کا وجود، جیسے اس کے وجود کی لیمیٹیشنز ہیں، عقل کی بھی اسی طرح لیمیٹیشنز ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ ایک محدود وجود میں اللہ رب العزت نے ایک لامحدود جوہر عقل رکھ دیا ہو، دماغ رکھ دیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دماغ کے قوائے ذہنی، جس کو قوائے ذہنی کہتے ہیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے دماغ کے، اس کے وجود کے اندر ہی تشکیل کیے ہیں، اور یہ قوائے ذہنی اس کے اندر تشکیل کیے ہیں عقل کی خدمت کے لیے، تاکہ ان کے ذریعے، ان قوائے ذہنی کے ذریعے عقل مقدمات کو ترتیب دے سکے اور علم کی تشکیل کر سکے، علم کو وجود دے سکے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اتنی حیرت کی بات ہے، آپ فرماتے ہیں کہ وہ عقل جو خود انہی قوا کی محتاج ہے اور جس کا انحصار اسی جسم، محدود جسم کے اپنے حواس کی معلومات پر ہے، وہ بندہ اسی اپنی عقل کو لامحدود سمجھ کر اس کے فیصلوں کا مقلد اور اس کا پیروکار بننا چاہتا ہے۔ آگے چل کے شیخ اکبر نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے نظام یہ بنایا ہے کہ جعل العقل فقیرا الیہ یستمد منہ معرفت الاسوات، اللہ تعالیٰ نے عقل کو حواس کا فقیر بنایا ہے۔ میں نے بار بار لفظ محتاج یوز کیا تھا، فقیر محتاج کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عقل کو محتاج بنایا ہے حواس کا، تاکہ حواس اس کو آواز پہنچائیں۔ اب یہ شیخ اکبر کے کلمات، آواز پہنچائیں تو اس آواز کو ریسیو کر کے عقل پھر حروف کا فرق اس کا تعین کرتی ہے، الفاظ کا فرق اس کا تعین کرتی ہے، لغات کے فرق کا تعین کرتی ہے، اور پھر پرندوں کی آواز کیا ہے اور ہوا کی سرسر جو ہے اس کی آواز میں کیا فرق ہے، دروازے کھلنے کی ٹھک ٹھک اور یا کھٹکھٹاہٹ وہ کیسی ہے، پانی آبشار سے گرتا ہے تو اس کی آواز کیسی ہے، انسان کی چیخ و پکار کیسی ہے، پرندوں کی کیسی ہے، بکری کی آواز کیسی ہے، گائے کی آواز کیسی ہے، اونٹ کیسی آواز نکالتا ہے، اور اس سے متعلقہ وہ کہتے ہیں مثلا ایک مثال آواز کی ہی دے دیں تو یہ ساری چیزیں حواس نے، کانوں نے عقل کو مہیا کی ہیں، تو پھر عقل ان مقدمات کو، معلومات کو، ادراکات کو ترتیب دے کر اس کو علم میں تشکیل دے دیا اس نے۔ اور اس کے بعد شیخ اکبر فرماتے ہیں وَلَيْسَ فِي قُوَّةِ الْعَقْلِ مِنْ حَيْثِ ذَاتِهِ إِدْرَاكُ شَيْءٍ مِنْ هَذَا مَا لَمْ يُوصِلُ إِلَى السَّمْعِ۔ وہ کہتے ہیں کہ عقل کے اندر، شیخ اکبر فرماتے ہیں، از خود اتنی قوت اور صلاحیت ہی نہیں ہے
کہ وہ اگر کان اسے کوئی چیز نہ پہنچائیں تو وہ اس کی حقیقت تک پہنچ سکے اور جان سکے۔ از خود اس کے اندر کوئی ادراک نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، تو سمع جو اسے پہنچائے گی وہ ادراک، تو عقل اس پر کام کرے گی۔ اسی طرح فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ الْقُوَّةُ الْبَصَرِيَّةُ، اسی طرح آنکھوں کی جو قوت ہے، جَعَلَ اللَّهُ الْعَقْلَ فَقِيرًا إِلَيْهَا، تو اللہ تعالیٰ نے آنکھ کی جو قوت ہے دیکھنے کی، اس کا محتاج بنایا ہے عقل کو، کہ آنکھ ادراک منتقل کرے گی تو عقل اس کے اوپر کو فیصلہ کر دے گی مبصرات کا، اور وہ کہے گی یہ سبز ہے، یہ پیلا ہے، یہ فلاں رنگ ہے، یہ سفید ہے، یہ سیاہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ساری بحثیں پھر شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کر رہے ہیں۔ پھر آگے پھر عقل کے جو، جیسے میں نے حصے مشترک اور حافظہ اور واہمہ اور حصے خیال اور حصے متصرفہ، پانچوں حواس کا ذکر کیا، پھر اس کا اجمالاً آپ ذکر فرماتے ہیں۔ مطلب بات کا یہ ہے کہ آپ جس کسی کو لے لیں، اس پر کسی کی دوسری رائے نہیں ہے، کہ عقل کو ہر ایک نے محض محتاج بنایا، اور اس کی فرما روائی اور اس کی علم حاصل کرنے کی قوت کو کسی نے لامحدود نہیں مانا۔ یہاں ایک لطیف سی چیز ہے دلچسپ، وہ بتا دوں، اسی وجہ سے عقل کا نام عقل رکھا گیا ہے۔ ہم تو عرف عام میں عقل کا معنی فہم سمجھتے ہیں، اور یہ معنی لغت میں ہے، یعقلون، فہم کا معنی ہے، مگر عقل کا معنی ابو سعید، یہ کتاب ہے لغت کی، سب کتابیں جو اٹھائیں گے، تہذیب اللغہ اس وقت میرے پاس ہے ابو منصور الازہری کی، ابھی میں نے گفتگو شروع کرتے ہی یہ کتاب لغت کی اٹھوائی ابھی۔ تو شیخ ابو سعید اس میں فرماتے ہیں عقل کا معنی بیان کرتے ہوئے کہ عقل کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اذا اقامہ علی احدی رجلیہ، اگر کسی کو ایک ٹانگ پہ کھڑا کر دیا جائے تو اس کو بھی عقل کہتے ہیں۔ ایک ٹانگ پر کھڑے ہونے کے عمل کے لیے لفظ عقل کا استعمال ہوتا ہے، کہ عقل فلان وعقلہ، اس شخص نے اس کو یعنی عقل کر دیا، یعنی ایک ٹانگ پہ کھڑا کر دیا۔ اب وہ کیوں مثال میں یہ لفظ عقل کا اطلاق کیا اس پر؟ اس لیے کہ اب آپ دیکھ لیں، کسی نے سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا تھا کہ میں کتنی طاقت اور اختیار رکھتا ہوں؟ فرمایا آپ ایک ٹانگ اٹھا لیں اور ایک ٹانگ پہ کھڑے ہوں۔ فرمایا اتنی، یعنی بندے کی اپنی استعداد اور صلاحیت اتنی۔ تو ایک ٹانگ پہ کھڑے ہونے سے آدمی اپنی قوت میں، صلاحیت میں محدود ہو جاتا ہے، لمیٹڈ ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو عقل کہا ہے۔ یعنی دو ٹانگوں پہ کھڑے ہونے کو عقل نہیں کہا، ایک ٹانگ پہ کھڑا ہونا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بندے کی طاقت کتنی رہتی ہے، کتنا ثبات رہتا ہے، کتنی مضبوطی رہتی ہے، کتنی کمزوری آ جاتی ہے۔ اگر ایسا کر دیا، ایک ٹانگ پہ کھڑا کر دیا اور سارا دن گزر گیا، تو وہ کہیں گے ہوا معقول منذ اليوم، وہ معقول ہے وہ شخص، یعنی ایک دن سے، پورے دن سے ایک ٹانگ پر کھڑا ہے، اس کو کہیں گے ہوا معقول منذ اليوم، وہ پورے دن سے ایک ٹانگ پر کھڑا ہے۔ اسی طرح عقل کے لیے اور الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ یہ اب میں دوسرا کوٹ کر رہا ہوں، یہ امام مجد الدین الفیروز آبادی ہیں، صاحب قاموس، تو بصائر ذوی التمییز میں ان کی کتاب ہے اس وقت، اس میں عقل کی بحث کرتے ہوئے، تو وہ ٹھیک ہے، عقل کا معنی حماقت کی ضد ہے، عقل جو ہے حمق کی ضد ہے، پاگل پن کی ضد ہے، عقول جمع ہے، لیکن اس کے معنی میں وہ بھی لکھتے ہیں کہ عقل، تو اس کو کہتے ہیں عقل یعقلہ و یعقلہ، اے امسکہ، کسی چیز کو روک دیا، باندھ دیا، اس کو بھی عقل کہتے ہیں۔ کسی کو باندھ دیا، روک دیا، عقل۔ تو باندھ دینا، روک دینا، یعنی اشارہ اس کی محدودیت کی طرف، اس کی لیمیٹیشنز ہیں۔ جب آپ عقل کو غیر محدود مانیں گے تو یہ بے عقلی کی بات ہو جائے گی، یعنی عقل کی اپنی صلاحیت، اپنی قوت، اپنی استعداد اور اپنی صفت کے خلاف بات ہو جائے گی۔ عقل کو لامحدود علم کا حاصل کرنے والا سمجھنا
عقل کو لامحدود صلاحیت سمجھنا خود بے عقلی کی بات ہو جائے گی۔ اسی سے عقل البعیر ہے، عقال بھی ہے، یہ جو نکیل باندھتے ہیں اونٹ میں کہ منہ میں اونٹ کو، تو اور اس کو باندھ دیتے ہیں تو پھر وہ اپنی مرضی سے جدھر چاہے منہ اٹھا کے دائیں بائیں نہیں بھاگ سکتا، تو نکیل باندھنے والی جو چیز ہوتی ہے اس کو بھی عقل اور عقال کہا جاتا ہے۔ شد وظیفتہ، عقل البعیر اے شد وظیفتہ الی ذراعہ، یعنی اس کو باندھ دیا، عقلہ واعتقلہ، یہ سارا معنی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ اشارہ سارا اسی طرف ہے، یعنی جو اس کی پنڈلی کا جو اگلا حصہ ہے اس کو جب باندھ دیتے ہیں اس کے لیے بھی لفظ عقل کا یوز کرتے ہیں۔ عقال تو نکیل کے لیے یوز کرتے ہی ہیں نا، جس سے اس کو باندھ دیتے ہیں، مگر جب وہ بٹھانا چاہتے ہیں تو اس کی پنڈلیوں کا جو آگے ٹانگوں کا حصہ ہے اس کو جب باندھتے ہیں تو اس کو بھی اس کے لیے لفظ استعمال ہوتے ہیں کہ عقلہ واعتقلہ، عربی میں کہتے ہیں حیوان کا جو پنڈلی کے اگلے حصے ہیں اس کو باندھ دیے تاکہ اب وہ کہیں بھاگ نہ سکے، اس کی موومنٹ کو لمیٹڈ کر دیا۔ تو عقل کے جتنے بھی معانی ہیں وہ اسی طرح کہتے ہیں۔ عقل کا مفہوم یہ بھی ہے کہ فَمَطْبُوعٌ وَمَسْمُوعٌ، دو قسمیں عقل کی، وَلَا يَنْفَعُ مَسْمُوعٌ إِذَا لَمْ يَكُ مَطْبُوع، ایک چیز چھپی ہوئی ہو، لکھی ہوئی ہو، سامنے پڑی ہو تو اسی کو آپ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، تو اس کو سمجھ سکتے ہیں، اور اگر وہ لکھی ہوئی چیز آپ کی آنکھوں کے سامنے نہ ہو تو آپ اس کو نہ سن سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ ادراک کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ سارا اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ حواس کے ادراک اور عقل کے ترتیب مقدمات کا جو پروسیس ہے یہ آپس میں انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں، ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ تو آپ ان کو آزاد کر دیں گے تو وہ عقل کا اپنا معنی ہی ختم ہو جائے گا، وہ عقل ہی نہیں رہے گی۔ تو اس کے اندر بنیادی طور پہ امساک کا معنی ہے روک دینا، باندھ دینا، جوڑ دینا، ایک ٹانگ پہ کھڑا کر دینا، محدود کر دینا، موومنٹ کو روک دینا۔ یہ خود عقل کا جو لفظ ہے اس کے اندر ان بلٹ یہ معنی پایا جاتا ہے۔ تو یہاں سے عقل کی جو میں نے کہا محدودیت، جیسے حواس کی محدودیت ہے، یہ اسٹیبلش ہوتی ہے۔ اب یہ جتنی بات عقل کے لیے کی، پھر سمجھ لیں یہ اشارہ دماغ کی طرف ہے، جو قوائے ذہنی ہیں، جو اس کی قوتیں ہیں، صلاحیتیں ہیں، اس کو علم کو ترتیب دینے کی، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور اب اس کے بعد آج سے جو ہماری گفتگو، بلکہ کل سے پچھلی نشست سے شروع ہو گئی، وہ تعلق میں نے کہا تھا نفس، قلب اور روح کے ساتھ۔ اب لفظ قلب سے شروع کرتے ہیں کہ ایک علم جہاں عقل یعنی حواس اور عقل یعنی حواس اور دماغ، جب ان کی حد ختم ہو جاتی ہے، اور بہت سارے حقائق اور موجودات ہیں اس کائنات میں جن کا علم انسان کو حاصل ہے، وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، حاصل ہوتا رہے گا، اور حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ حواس بھی نہیں کر سکتے اور عقل یعنی دماغ بھی نہیں حاصل کر سکتا۔ وحی الہی اور کتاب ربانی جو انبیاء علیہ السلام انسانیت کو دیتے ہیں، وہ اس کے بعد آگے کا بڑا عظیم اور ہر چیز پر کامل چشمہ ہدایت ہے۔ اس سے قبل تو یہ جو لطائف کی بات آ گئی، میں نے کہا اس میں سے جیسے عقل کی بات کی، اسی طرح قلب کی آج بات کر رہے ہیں۔ قرآن مجید نے، اب دیکھیے جب ہم لفظ قلب بولتے ہیں تو ہمارے عام استعمال میں قلب یعنی دل، اس سے مراد یہ گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے جس کا کام ہے، جس کے 4 خانے ہیں، 4 چیمبرز ہیں، اوریکلز ہیں، وینٹریکلز ہیں، وریدوں کے ذریعے پورے جسم کا جو گندا خون ہے وہ اس قلب کے ایک خانے میں آتا ہے، داخل ہوتا ہے، اس کے لیفٹ اوریکل میں داخل ہوتا ہے، وہاں سے پمپ ہو کے رائٹ اوریکل میں نیچے آ جاتا ہے، اور وہاں سے پھر پمپ ہو کے پھیپھڑوں میں لنگز میں جاتا ہے، وہاں آکسیجنیٹڈ ہوتا ہے، اس کو صفائی ہوتی ہے، آکسیجن ملتی ہے، اور وہاں سے صاف ستھرا آکسیجن لے کر پھر وہ دوسری سائڈ کے اوریکل میں، لیفٹ اوریکل میں آ جاتا ہے، وہاں سے پمپ ہو کے نیچے آتا ہے رائٹ اوریکل وینٹریکل میں، وہاں سے پمپ ہوتا ہے تو پھر پورے جسم کو آرٹریز، شریانوں کے ذریعے پورے جسم کو سپلائی کرتا ہے،
پھر اس کے اندر اپنے عضلات ہیں، مسلز ہیں، پھر ٹیشوز ہیں، والوز ہیں، خانے ہیں، یہ ایک اپنا فنکشن ہے، ایک عضو ہے، جیسے دماغ ہے ایک اپنا، ایک پوری دنیا ہے۔ تو ہم عرف عام میں دل سے مراد بس یہی لیتے ہیں، دل یہ جو دھڑکتا ہے، اس کے نچلے ایک وینٹریکل کی دھڑکن سے ہی نبض کی دھڑکن کا پتہ چلتا ہے، یہ سارا جو نظام ہے حیات ہے، ہم اس سے آگے نہیں جاتے۔ لیکن یاد رکھ لیں کہ علم کے باب میں جس قلب کی اور جس دل کی بات ہم کر رہے ہیں وہ دل یہ نہیں ہے، وہ قلب القلب ہے، یہ دل اس کا محل ہے، اس کی جگہ ہے، اس کا برتن ہے۔ وہ قلب ایک روحانی جوہر ہے، وہ قلب ایک روحانی جوہر ہے۔ یہ جو دل ہے یہ صرف اس کی جگہ ہے، اس کا برتن ہے، اس کا محل ہے، اس کا مقام ہے۔ اس لیے اس قلب کا تعلق علم کے ساتھ ہو جاتا ہے، اس قلب کا تعلق انوار الہیہ کے ساتھ ہو جاتا ہے، اس قلب کا تعلق ایمان میں تصدیق کے ساتھ ہو جاتا ہے، اس قلب کا تعلق تکذیب کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اگر قلب انوالو نہ ہوتا تو ایمان میں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب نہ ہوتی، پھر تصدیق بالعقل ہوتی۔ تو عقل کا جو پروسیس ہے وہ معرفت ہوتی ہے، تصور قائم ہوتا ہے عقل کے پروسیس میں۔ یعنی ہماری ایمانیات میں بھی تصدیق اقرار زبانی کے بعد تصدیق قلب کا، حالانکہ عقل کا لفظ قرآن میں مستعمل ہے، عربی لغات میں مستعمل ہے، عقل کا لفظ بھی کر سکتے تھے اس تصدیق بالعقل، لیکن نہیں، ایمان نہیں بنتا اس سے۔ کیوں نہیں بنتا؟ یہ بھی ایک نقطہ سمجھا دوں۔ اس لیے کہ ایمان تو ان چیزوں پر، حقائق پر لایا جا رہا ہے جن کو عقل جانتی نہیں ہے، وہ تصدیق کہاں سے کرے گی؟ الذین یؤمنون بالغیب، میں بتا دوں تصدیق بالعقل کیوں نہیں کہا گیا اور تصدیق بالقلب کیوں کہا؟ سمپل بات ہے، اس کا ایک ہی جواب دے دیتا ہوں، آگے چلتے ہیں۔ پھر جیسے سورہ بقرہ کے شروع میں کہا ھدی للمتقین، یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے، اور پہلے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو عقل کا تو کام، عقل تو سارا پروسیس ہی شک سے شروع ہوتا ہے، دماغ والا، اور یہاں کہہ دیا شک کی گنجائش ہی نہیں۔ تب ہدایت ملے گی جب شک سرے سے ختم ہو جائے گا۔ اور شک میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ دو حدیں ہیں، ایک حد علم ہے، ایک حد جہل ہے۔ اس کے درمیان 50% پر اگر 50% پر اگر آپ علم اور جہل کے درمیان پہنچے تو وہ شک بنتا ہے، اور اگر 0 پر ہوئے تو جہل تھا، جہل مرکب، اور بالکل نفی ہوئی، پتہ ہی نہیں، تو جہل بسیط تھا۔ اب اگر نکلے تو 1% سے لے کر 49% تک، یہ جو پورا حصہ ہے 49% تک آپ نے سفر کیا، یہ وہم میں رہتا ہے، وہم میں۔ اگر وہ تصور آپ کا جہل مرکب سے نکل کر، جو غلط تصور تھا، خلاف واقعہ تھا، خلاف حقیقت تھا، وہ نکل کر 49% تک رہا تو وہم تھا، 50% پہ آ گیا تو وہ شک بن گیا، پھر 50% کراس کر گیا تو 51% سے لے کر 99% تک، یہ جو پھر آگے 49 دائرے ہیں، یہ ظن کے ہیں۔ وہ تصور اس دائرے میں جہاں بھی رہا وہ ظن رہا۔ تو 99% کو کراس کیا، 100% تک تصور پہنچا، تصدیق کے مرتبے تک، تو وہ علم بنا۔ اب قرآن مجید فرماتا ہے تصدیق ذہنی نہیں مانی، ایمان کے لیے نہیں کہا، تصدیق قلبی کہا، کیونکہ قرآن کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب۔ تصدیق تو ایمان کا حصہ ہے نا، ایمان ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے، جس پہ آپ جس ذات پر، ہستی پر، صفات پر، عالم آخرت پر، اور جو اللہ کے رسول نبی لے کے آئے ہیں، جو آپ کو بتایا جا رہا ہے، اس چیز کو مانو۔ تو جس پر آپ ایمان لا رہے ہیں اس کے لیے فرما دیا کہ زبان سے اقرار کرو، دل سے تصدیق کرو، اور شرط کیا؟ الذین یؤمنون بالغیب، کہ بن دیکھے ایمان لاؤ۔ اب اگر بن دیکھے ایمان لانا یہ چونکہ شرط ہے،
اور ہم طے کر چکے ہیں کہ اگر دیکھا نہ ہو تو عقل تو اس کو ریسیو ہی نہیں کر سکتی، عقل اس مقدمہ کو ترتیب ہی نہیں دے سکتی، عقل اس کے باب میں علم کو تشکیل ہی نہیں دے سکتی، تو تصدیق کہاں سے کرے گی؟ یہ تو تصدیق تو آخری مرتبہ ہے جب وہ علم بنتا ہے، تصور سے علم میں کنورٹ ہوتا ہے، تو اس کا تو سارا انحصار دیکھنے پر ہے، سننے پر ہے، چکھنے پر ہے، سونگھنے پر ہے، چھونے پر ہے، اس کا تو انحصار محتاجی ساری حواس کی ہے۔ حواس نے جو کچھ فراہم کیا تو عقل نے اس کو مانا اور تصدیق تک پہنچایا۔ اور یہاں جو ایمان لانے کی بات ہو رہی ہو تو کہا جا رہا ہے اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کو ایک مانو، خالق کائنات مانو، اس کی صفات پر ایمان لاؤ، قادر مطلق مانو، آخرت پر ایمان لاؤ، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان لاؤ، جزا اور سزا پر ایمان لاؤ، بعثت پر ایمان لاؤ، اللہ کی وحی پر ایمان لاؤ، تو وہ سارے حقائق، جنت و دوزخ پہ ایمان لاؤ، جو حقائق جن پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے وہ تو سارے حواس خمسہ کے دائرے میں ہی نہیں آتے، اور جب حواس کے دائرے میں نہیں آتے تو اس کا مطلب ہے وہ عقل کے دائرے میں بھی نہیں آئیں گے۔ عقل کے دائرے میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں پہلے، وہی کچھ ہی آئے گا نا جو حواس کے دائرے میں آیا تھا، اور حواس نے کنوے کیا تھا اور عقل نے انہیں سے مرتب کر کے علم بنا دیا تھا، تو کوئی علم بنے گا تو تصدیق ہوگی۔ تو عقل تو بن دیکھے جانتی ہی نہیں ہے کسی چیز کو، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا، وہ تصدیق کہاں سے کرے؟ اس لیے یہ جو ایمان کی تعریف ہے، یہیں سے ہمارا یہ موضوع ثابت ہو گیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل تو تھی جس کی جگہ دماغ ہے، اس کو ہٹ جائیں، حواس اور دماغ کو، عقل کو چھوڑ دیں، تو اس کا مطلب ہے ایک دل کوئی اور بھی ہے جو یا تصدیق کرتا ہے یا تکذیب کرتا ہے۔ تصدیق کر دے تو مومن ہو جاتا ہے، تکذیب کر دے، جھٹلا دے تو کافر ہو جاتا ہے۔ اب یہ تصدیق و تکذیب کرنے والا دل یہ تو نہیں ہے جو گوشت کا لوتھڑا ہے، جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں، جس کو ہم میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بیولوجیکلی جس کو ہارٹ کہتے ہیں، وہ تو نہیں ہے، اس کا تو کام ہی نہیں ہے تصدیق کرنا، تکذیب کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس کے اندر، قلب کے اندر کوئی اور قلب ہے۔ اب یہاں میں آگے چلنے سے قبل یہ بتا دوں کہ اس کو قلب کہتے کیوں ہیں؟ یہ جو ہے یہ قلب نہیں ہے، یہ ہارٹ ہے، اس کا اردو ترجمہ دل ہے، ہم نے عرف عام میں اس کو قلب کہہ رکھا ہے، ایکچولی یہ قلب نہیں ہے، یہ ہارٹ ہے، انگلش میں، اردو میں اس کو کہہ دیں گے دل، عربی میں لفظ قلب استعمال کریں گے، جیسے میں نے کہا دماغ کے لیے عقل کا استعمال کر دیا، یہ عرف عام چل رہا ہے۔ اور قلب کہتے کیوں ہیں؟ چونکہ اس ہارٹ کی پروسیس تو ایک جیسی رہتی ہے، اسی سے بلڈ پریشر نے مینٹین ہونا ہے، اسی سے آپ کی پلپیٹیشن نے مینٹین ہونا ہے، دل کی دھڑکن نے، اسی سے پوری باڈی کی آکسیجن کی، خون کی فراہمی نے، اسی سے صحت، اسی سے پورے جسم کی جان نے مینٹین ہونا ہے۔ تو یہ تو اس کی صحت مینٹین کی جاتی ہے، اس کی صحت مینٹین کی جاتی ہے، اسی کی دیکھ بھال کرتے ہیں کہ اس کی صحت میں اونچ نیچ نہ آئے، اس دل کی تو یہ ضرورت ہے۔ اور قلب جو لفظ ہے، قلب کا معنی ہی ہے ہر وقت تبدیل ہونے والا۔ قلب کا پروسیس ہے تقلیب، قلب کا پروسیس کیا ہے؟ تقلیب سے۔ تو اس کا معنی ہی تبدیلی ہے، جو ایک حال میں رہے وہ قلب ہی نہیں ہے، وہ تو پتھر ہے۔ اس کو قلب کہتے اس لیے ہیں کہ اس کا حال ہر وقت بدلتا رہتا ہے، اس کی کیفیات بدلتی رہتی ہیں، یعنی ہر وقت چونکہ اس کے احوال دائماً بدلتے رہتے ہیں، تو اس کے تقلب اور تقلیب کی وجہ سے الٹ پلٹ ہونا، پلٹا کھاتے رہنا، بدلتے رہنا، اس کے ہر وقت بدلتے رہنے کی وجہ سے اس کا عربی میں نام قلب رکھا گیا کہ یہ ایک حالت پہ نہیں رہتا، اس پر ورود ہوتا ہے، کبھی نفس کی طرف سے خیالات کا ورود ہوتا ہے، خواطر کا، کبھی ملائکہ کی طرف سے خواطر کا ورود ہوتا ہے، کبھی شیطان کی طرف سے خاطر کا ورود ہوتا ہے، کبھی رحمان کی طرف سے خاطر کا وجود ہوتا ہے، اس پر تجلیات آتی ہیں، یہ کبھی سخت ہوتا ہے، کبھی نرم ہوتا ہے، کبھی پتھر کی طرح ہوتا ہے، کبھی نرم ہوتا ہے، کبھی اس میں خشیت آتی ہے اور خشوع و خضوع آتا ہے، کبھی اس میں فسق و فجور آ جاتا ہے، کبھی لرزنے لگتا ہے اللہ کی یاد میں، اس کی طلب میں، کبھی اس میں عشق اور محبت آتی ہے، رغبت آتی ہے، کبھی نفرت آتی ہے۔ تو یہ تو ساری کیفیات ہیں، اور تجلیات کے ساتھ اس کی کیفیت بدلتی رہتی ہے۔ اور اصل قلب
یہ دراصل اس جسم کے گوشت کے لوتھڑے کا نام یا اس کے عضو کا نام نہیں، اصل قلب وہ بھی ایک قوت ہے، جیسے عقل کو کہا ایک قوت ہے، اور اس قوت کے 5 حواس، تو اس قلب بھی ایک قوت ہے، اور یہ قوت ہے، اس کو کہتے ہیں فالقلب هو القوت التي وراء طور العقل، یہ عقل کے طور سے آگے ایک اگلی قوت ہے جس کو قلب کہا جاتا ہے۔ جب بات فہم کی عقل سے آگے نکل جائے تو ایک نئی قوت اس کا ادراک کرتی ہے، اس قوت کو قلب کہتے ہیں، اور اس قوت کی جگہ یہ دل ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے یہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، قرآن مجید نے فرمایا ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب، اس کلام میں نصیحت ہے مگر صرف اس شخص کے لیے جس کے پاس دل ہو، جس کے پاس قلب ہو۔ قرآن مجید نے یہ نہیں فرمایا ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ عقل، کہ جس کے پاس عقل ہو اس کے لیے نصیحت ہے، نہیں، چونکہ یہ نصیحت جس چیز کو ایڈریس کر رہی ہے، جس چیز کو، جس حقیقت کو ایڈریس کر رہی ہے، عقل اس کا احاطہ اور ادراک نہیں کر سکتی، عقل کی صلاحیت سے وہ ماورا ہے، یہاں سے اگلا ذریعہ علم شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے دلائل، عقلی چیزیں حواس نہیں معلوم کر سکتے، میں نے اس پر بڑی تفصیلی باتیں کر دی ہیں آپ کو پچھلی نشستوں میں، ان کی ایک محدود کاروائی ہے، ایک محدود لمیٹڈ ان کی صلاحیت ہے، تو آنکھیں، کان، ناک، ہاتھ اور زبان آن دیئر اون اپنی جگہ پر وہ تو تمیز بھی نہیں کر سکتے نا، ان میں تو قوت تمیز بھی نہیں ہے، امتیاز بھی نہیں کر سکتے رنگوں میں، آوازوں میں، معانی میں، فلاں چیز، کوئی وہ تو صرف تاثرات کو بھیجتے ہیں، صورت کو بھیجتے ہیں، اس کے معانی کو بھیجتے ہیں، سارا کام عقل کے کارخانے میں ہوتا ہے۔ تو جس طرح ان کی محدود ایک صلاحیت ہے، اس سے آگے نہیں کر سکتے، تو اسی طرح عقل کی محدود صلاحیت ہے، وہ انہی کے بھیجے ہوئے مقدمات کو ترتیب دینا ہے، اس نے تاثرات کو منظم کرنا ہے اور تصور اور علم بنا دینا ہے۔ اب جو چیزیں حواس میں نہیں آئیں گی وہ عقل میں نہیں آئیں گی، تو اس کا مطلب ہے عقل میں صرف وہی کچھ آیا جو حواس کے دائرے میں آ سکتا تھا یا آ چکا تھا کسی زمانے، خواہ آج میں نے یہ پچھلی نشست میں بیان کیا، خواہ سالوں قبل اور خواہ صدیوں سے آ رہا ہے، تو عقل سے آگے نہیں۔ تو اب جو چیزیں جن کو قرآن اور وحی اور ایمان جن کو ایڈریس کر رہا ہے، وہ حقائق ہیں جو حواس اور عقل کے دائرے میں نہیں آتے، تو پھر اس کے بعد کچھ آگے کوئی چیز ہوگی جس کو ایڈریس کیا جائے گا، اور وہ ایڈریس اس گوشت والے عضو کو تو نہیں کیا جا سکتا، اس کا تو فنکشن نہیں ہے ہارٹ، وہ پھر اس قلب ہے جس کو قلب القلب کہتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید نے کہا کہ اس نصیحت کا فائدہ اسی کو پہنچے گا جس کے پاس قلب ہے، دل ہے، اور یہ دل تو ہر ایک کے پاس ہے، اس میں تو امتیاز ہی نہیں، عقل بھی ہر ایک کے پاس ہے، اور یہ گوشت والا جو عضو ہے یہ دل بھی ہر ایک کے پاس ہے۔ تو کیا ضرورت تھی قرآن میں اللہ رب العزت کے فرمانے کی لمن کان لہ قلب، جس کے پاس قلب ہے اسی کو نصیحت کام دے گی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ کوئی اور چیز ہے، اور یہ جو قوت ہے دراصل یہ وہ ہے جہاں عقل جواب دے جاتی ہے، عقل کا دائرہ جہاں ختم ہو جاتا ہے تو اس سے آگے عقل کے بعد قلب شروع ہوتا ہے، اور قلب ایک ایسا جوہر ہے جس کی حالت ہر وقت متغیر رہتی ہے، کبھی حضرت الہیہ کے قریب جاتا ہے، کبھی اس کے بعید جاتا ہے، کبھی اس میں روشنی آتی ہے، کبھی اس میں اندھیرا آتا ہے، کبھی اس میں قبض آتی ہے، بند ہوتا ہے، کبھی بست آتی ہے، کھلتا ہے، کبھی انشراح آتا ہے، کبھی اس میں انبساط کے ساتھ آتا ہے، کبھی انقباض آتا ہے، کبھی مختلف خواطر اور حواجث اس کے اوپر آتے ہیں، کبھی تجلیات رحمانی ربانی آتی ہیں۔ اور یہ ذہن میں رکھ لیں، جس طرح عقل حواس سے معلومات لے کر عقل علم کو ترتیب دیتی تھی، اسی طرح قلب بھی بعض ذرائع سے لیتا ہے اور اس کو ترتیب دیتا ہے اور اس کو علم میں بدلتا ہے اور فہم میں بدلتا ہے۔ جیسے عقل فکر سے لیتی ہے، فکر حواس کی ادراکات سے تشکیل پاتا ہے، اس طرح قلب بھی اس کے کچھ جگہیں ہیں، کچھ محلات ہیں، کچھ عالم ہیں، کچھ مقامات ہیں، کچھ منابع یعنی چشمے ہیں، کچھ جگہیں ہیں جہاں سے قلب بھی لیتا ہے،
اور قلب لینے کے بعد پھر وہ اس درجے پر پہنچتا ہے، وہ چیز بنتا ہے جس کو قرآن نے کہا اس کی نصیحت اسی کو فائدہ دے گی جس کے پاس قلب ہوگا۔ تو یہ ایک لطیفہ ہے، یہ بھی ایک جوہر ہے روحانی۔ اب دیکھیے، اب اسی کو پہلے لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے چلیں گے قلب کی بات کرتے ہوئے کہ جتنا میں نے اب تک بطور بنیاد کے بعد آپ کے سامنے رکھی، اس کو قرآن مجید سے اسٹیبلش کرتے ہیں۔ اب آگے آئیے، قرآن مجید کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور ان کی کانوں پر، وعلی ابصارہم، اس طرح اور آنکھوں پر بھی پردہ ہے۔ تو حواس کا ذکر بھی کیا، اور جب حواس کا ذکر ہو جائے تو اس کے اندر وہ جو عقل ہے، عقل دماغی، وہ آ جاتی۔ تو یہاں دلوں پر مہر لگانے کی بات کی، حالانکہ اس دل میں تو نہ کوئی مہر لگتی ہے نہ کوئی ضرورت، یعنی دروازہ دل کا بند کر دیا۔ اس دل میں جو فہم نے، معرفت نے، تصدیق نے داخل ہونا تھا وہ بند کر دیا۔ پھر قرآن مجید نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن تمہارا مال، دولت، اولاد، یہ چیزیں نفع نہیں دیں گی، اسی کو سلامتی ہوگی جو قلب سلیم لے کر اللہ کے حضور پیش ہوگا۔ اب یہ جو سلامتی یہ قلب ہے، یہ اس جسم کی صحت سے متعلق نہیں بات ہو رہی، یہ سلامتی اور ہے۔ یہ کون سی سلامتی ہے؟ جیسے پھر یہ جو پہلا میں نے بیان کیا تھا کہ میں کوٹ بھی کرتا جاؤں، ساتھ ہر کوئی سنتا ہے نا، تو لمن کان لہ قلب، یہ نصیحت اسی کو فائدہ دے گی جس کے پاس قلب ہے۔ یہ سورہ قاف۔ اور جو اللہ کے حضور قلب سلیم، سلامتی والا دل لے کر آئے گا، اسی کو نفع ہوگا قیامت کے دن۔ تو یہ سورہ الشعراء کی آیت نمبر 89 ہے، 89۔ پھر آگے قرآن مجید کہتا ہے جیسے فَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دلوں کا تقوی ہے۔ تو گویا اب یہ جو عضوی قلب ہے، جسمانی دل، اس کا تو کوئی تعلق نہیں تقوی یا فجور سے، اس کا تو فنکشن ہی اور ہے۔ تو اس نے فرمایا یہ دلوں کا تقوی ہے۔ یہاں لفظ نفس بھی استعمال ہو سکتا ہے، نفوس بھی استعمال ہو سکتا ہے، عقول اور عقل بھی استعمال ہو سکتا ہے، دونوں قرآنی لفظ ہیں۔ یہ تو دیکھیے نا، قرآن مجید ایک لفظ کو استعمال نہ کرتا ہو، افلا یعقلون، اور عقل کی جگہ جگہ قرآن مجید میں ذکر آیا ہے۔ تو یہ ایسا لفظ ہو کہ قرآن مجید میں استعمال نہ ہوا ہو، یہ تو استعمال ہوا ہے جگہ جگہ۔ میں بھی آپ کو کچھ آیتیں کوٹ کر دیتا ہوں۔ تو یہاں کہا اللہ رب العزت نے کہ یہ دلوں کا، قلوب کا تقوی ہے۔